یہ بات یاد رکھیں کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے عالم الغیب کی صفت ثابت کرنا یہ شرک ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ میری صفت ہے، میں ہی اس کو جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کی چابیوں کو جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ نے صاف واضح بیان کر دیا ہے کہ غیب کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ النمل میں بھی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے وہ ذات جو آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ غیب کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کو صرف اور صرف آسمان اور زمین میں کیا چیز ہے غیب کی، وہ سب اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے، نادانی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وہ ہم مخلوق کے لیے ثابت کرتے ہیں، یہ ایک شرک ہے اور عقیدے کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے ہم کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صاف بیان کیا ہے کہ یہ صفت صرف اور صرف میری ہے، تو کیا ہم یہ وصف مخلوق کے لیے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں فلانی علم غیب یہ جانتا ہے، اسے کان ما یکون تمام چیز کا علم ہے اور اسے سب معلوم ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے، یہ تمام چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، چاہے نبیوں کے لیے ثابت کرے، صحابہ کے لیے، تابعین، اولیاء، بزرگ، قطب، ابدال، ان کے لیے ثابت کرے، یہ بالکل بھی جائز نہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ علم غیب یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو آپ کے سامنے بیان کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور علم غیب جانتا ہے تو اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ غیب صرف میں جانتا ہوں۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ جو یہ فرمائے کہ اللہ کے علاوہ علم غیب جانتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف بیان فرمایا ہے کہ غیب صرف اور صرف میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ غیب کا علم اللہ جانتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کو ہی عالم الغیب کہنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے علم غیب کی صفت کو ثابت کرنا یہ شرک ہے، چاہے پھر ہم نبی کے لیے ثابت کریں، بزرگ کے لیے، قطب، ابدال، ولی کے لیے ثابت کریں، یہ شرک ہے، ایمان کی خرابی ہے۔